کی جانب ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں کہ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا لاہور میں، اور وہاں جب سلمان اکرم راجہ پہنچے تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ جیل روڈ پہ یہ احتجاج کیا جا رہا تھا مبینہ دھاندلی کے خلاف، اور سلمان اکرم راجہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو تہلکہ خیز دن اور بہت ہی تہلکہ خیز انکشافات، اعترافات۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں دھاندلی کا اعتراف کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا، ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سی پی او راولپنڈی نے انہیں گرفتار بھی کر لیا۔ اور انہوں نے مزید اعتراف یہ بھی کیا کہ آج بھی ہمارے لوگ جعلی مہرے لگا رہے ہیں، اس کام میں چیف الیکشن کمشنر بھی ملوث ہے، میں نے ملک کی پیٹھ میں چھرا بھی گھونپا۔ تو اس سب پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کاشف عباسی صاحب، کمشنر کا بیان اور اب لاہور میں گرفتاریاں، سلمان اکرم راجہ کے حراست میں لے لیا گیا ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کہاں جا رہی ہے سچویشن؟ دیکھیں، سچویشن میں ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ چیز تو بڑی واضح نظر آئے گی اب آپ کو اگلے چند دنوں میں کہ یہ جو ٹینشن ہے یہ مزید بڑھتی جائے گی۔ یہ جو احتجاج ہیں اس میں تیزی آئے گی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کرنا غلطی تو ہے، لیکن یہ پہلی غلطی نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، پہلی غلطی ہے، آخری نہیں ہوگی۔ اور جس طرح سے ریئیکٹ اور رسپونڈ کیا جا رہا ہے بائی فورس، تو اس چیز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے دبنے والی ہے نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں، اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ایک یونیک پوزیشن میں اور ایک بڑی مشکل پوزیشن میں بھی ہے۔ نون لیگ، مسلم لیگ نون، ظاہر ہے رانا صاحب نے بھی آپ کے پاس آ کر ایک بیان دیا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن بات اتنی سادی اور سمپل ہے نہیں۔ اگر تو پنڈی ڈویژن میں اوپر کی سیٹیں گئی ہیں تو پنڈی ڈویژن میں نیچے کی سیٹیں بھی گئی ہیں۔ وہ جو ایم پی ایز جتائے گئے ہیں، صرف ایم این ایز نہیں جتائے گئے، اور جو سمپل میجورٹی ابھی انجوائے کر رہی ہے مسلم لیگ نون، وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے یہ سیٹیں اور پھر بہت سی دوسری سیٹیں جس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں، جب آپ ان کی طرف جائیں گے تو ساتھ ایم پی اے کی سیٹیں بھی جائیں گی۔ تو مسلم لیگ نون شاید پنجاب میں بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہ آئے۔ اب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا، ابھی کلی صاحب کا میں نے بیان سنا، ملک کی نازک صورتحال کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہ نازک صورتحال تو 76-77 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس یہاں تک جو احتجاج یا معافی چاہتا ہوں جو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ دیکھا جائے، اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت دو بڑے واضح بیانیے ہیں یا پوزیشنز ہیں جو کہ لی گئی ہیں۔ ایک پوزیشن زرداری صاحب کی ہے کہ نظام ہے، نظام کو چلایا جائے، اس کا حصہ بنا جائے، مسلم لیگ نون ہے، اس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ بلاول صاحب نے کیبنٹ میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا، پیچھے رہ کر صرف حمایت کی حد تک گئے ہیں، لیکن ان کی خواہش اپوزیشن میں بیٹھنے کی تھی۔ اب یہ سارے جب واقعات آگے کی طرف جائیں گے، اگر یہ نظام کے اندر انسٹیبلٹی مزید آئے اور سوالیہ نشان بڑھتے گئے، تو پیپلز پارٹی کو بھی پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آخر وہ اس ساری صورتحال میں کہاں کھڑی ہے۔ وہ انگریزی کی ایک مثال ہے، رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈ۔ یو کانٹ ٹیک بوتھ پوزیشنز۔ یا تو آپ کو اس طرف کھڑا ہونا ہے کہ آپ حکومت بنائیں اور کہیں کہ جی الیکشن قدرے ٹھیک ہوئے ہیں، مینڈیٹس مانتے ہیں اور حکومت مسلم لیگ نون لیڈ ہونی چاہیے اور ہم اس کا حصہ بنیں گے، یا وہ یہ کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، میسو ریگنگ ہوئی ہے، اور یہ نظام شفاف ہونا چاہیے، لوگوں کا ووٹ میٹر کرنا چاہیے، اس کی پہلے تحقیقات ہوں، اور شفاف طریقے سے یہ بتایا جانا چاہیے کہ آخر انتخابات والے دن ہوا کیا ہے۔ سو پیپلز پارٹی ایک بڑے ڈائلیما کا شکار ہے، یہ بڑی مشکل صورتحال میں ہوگی آنے والے دنوں میں۔ یہ ابھی تک کا پہلا بیان جو آپ نے پہلا ریئیکشن دیکھا کنڈی صاحب کا، آئی نو ہاؤ پیپلز پارٹی آپریٹس، اب کنڈی صاحب کی طرف سے ریئیکشن تحقیقات کا آیا تو ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے، وہ بھی بڑی مشکل صورتحال ہے کہ اتنی انسٹیبل حالات میں وہ بھی حکومت نہیں بنانا چاہتے، مرکز میں کم از کم نہیں بنانا چاہتے۔ وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ مرکز میں آزاد تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کسی کی حمایت کے ساتھ بھی حکومت بنا لیں۔ ہم پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ لائیں، مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں، اور جو ووٹ انہوں نے لوز کیا ہے، پنجاب کا ووٹ کسی طرح ریٹریو کیا جائے، پنجاب میں اپنی اسٹیبلٹی یا پی ایم ایل این کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو مسلم لیگ نون کا بھی بڑا ڈائلیما ہے۔ تیسری طرف آ جائے تحریک انصاف، ان کے چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان صاحب جیل میں، ان کے پاس سیٹیں تو آ گئی، لیکن شاید وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ
इस तरह के निजाम में हुकूमत बनाएं जिसमें उनकी हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी भी ना हो। वो तो ये चाहेंगे कि एक इलेक्शन हो, साफ इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन में जाएं, क्योंकि इन नताइज को देखते हुए उनको लगेगा कि भारी अक्सरियत के साथ वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की माशी निजाम में कैपेसिटी है कि एक और इलेक्शन की तरफ जाया जाए? मेरा ख्याल है हमारे माशी निजाम में ये कैपेसिटी नहीं है, और ये बार बार कहा जाएगा कि एक इलेक्शन की एक्सरसाइज में इतना कुछ हो गया, इतने पैसे लग गए, अब पाकिस्तान दूसरे इलेक्शन का मुतअम्मिल नहीं हो सकता। जून में आपने $25 अरब की किस्तें वापस करनी है, बहुत से पैसे देने हैं, IMF का प्रोग्राम है, बहुत सारा कुछ करने की जरूरत है। तो इस वजह से उनका ये मुतालबा भी शायद ना माना जाए कि एक और इलेक्शन, लेकिन उनके पास एक रेमेडी जरूर सिस्टम से अवेलेबल है कि मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएं और ट्रिब्यूनल सीट्स को दोबारा अगर फर्ज करें, उनको लगता है कि धांधली हुई है तो उसके ऊपर फैसले दें और वो वापसी की तरफ निजाम चलना शुरू हो या उनकी तरफ जाना शुरू हो। और साथ अब आगे इलेक्शन कमीशन और इदारा जो है इलेक्शन कमीशन का, जाहिर है ये बहुत सीरियस इल्जाम आज उनके ऊपर लगे, तो ये बड़ा मुश्किल पे आ गए हैं हम। ये बड़ी सिंपल होता ना, आप एक सूरत हाल को देखते हैं और आप कहते हैं इसमें बड़ा एक सिंपल सा सोल्यूशन है, PMLN गवर्नमेंट बना लेगी, थोड़ा सा दबा दबू के उनको साइड पे कर देंगे और बड़ी खुशी साहब अगर मैं आपके इस कमेंट में ये चीज ऐड कर दूं, अभी राना सनाउल्लाह ने भी गुफ्तगू की है RY से और उन्होंने कहा इस चीज का इजहार क्या कि जी हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। दूसरी जानिब PTI के जो रहनुमा है उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। तो अब जब कोई हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है तो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा कैसे? देखिए, PTI ने भी कहा कि हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, हुकूमत बनाने को तैयार। तो तमाम बड़ी जमातें क्यों कह रही है कि हम नहीं बैठना चाहते? क्योंकि एक तो जिस जमात ने लीड करना था मुस्लिम लीग नून, उनको भी पता है कि इंतखाबात बड़े मुश्किल से हुए हैं उनके हक में, और निजाम जो बनने जा रहा है वो इंतहाई गैर मुस्तहकम निजाम है। इट्स एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। अगर आप भी गई वो गवर्नमेंट क्या 6 महीने चलेगी, साल चलेगी, 1.5 साल चलेगी, इस पर कोई भी सियासतदान मुस्लिम लीग नून का जिनसे मेरी बात हुई है वो डेफिनेटली ये बात नहीं कर पा रहा है। कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है इस हुकूमत का चलना। पीपल्स पार्टी भी यही मानती है कि इस हुकूमत का चलना बड़ा मुश्किल है। अगर एक हुकूमत चलना मुश्किल है और आपको IMF के पास जाना है, आपने $25 अरब वापस करने हैं, उसके लिए मुश्किल फैसले करने हैं, महंगाई का एक नया तूफान आएगा, कोई पार्टी इस मौके पर हुकूमत में नहीं बैठना चाहती। खुसूसन मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में नहीं बैठ सकती, ट्रेजरी बेंचेस पर बैठेगी, लेकिन वो हुकूमत की काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और मुस्लिम लीग नून का भी यही डायलेमा है। तो और उसकी सबसे बड़ी वजह ये अनस्टेबल निजाम है, या जो मैंडेट है अभी तक का मैंडेट, वो मैंडेट किसी के पास नहीं है। तो जो भी होगा 2 लोगों को इकट्ठा बैठना बड़ा जरूरी है, और जहां 2 पार्टियां इकट्ठी होती, तो जूनियर पार्टनर है उसके पास हमेशा ये चॉइस होती है कि वो गैर मकबूल होने की बजाय हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार करे और हुकूमत छोड़ दे, जिसकी वजह से हुकूमत कभी भी गिर सकती है। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि कोई भी सियासी जमात, मैंने आपको तीनों का ब्रेकडाउन किया, ये शायद ना चाहे कि इस मौके पर वो हुकूमत बनाए। लेकिन साथ ही जैसे मैंने कहा कि क्या एक और इलेक्शन हो सकता है, शायद वो भी बहुत मुश्किल है पैसे कम होने की वजह से। तो हम एक बड़ी ठीक है काशिफ साहब।